بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا ربي صل على محمد وآل محمد ہر دل میں جگہ پاتے جیون میں سما جاتے شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے دکھ اتنے اٹھائے ہیں سنسار کی رکشا میں دکھ اتنے سنسار کی رخشا میں پڑھتے جو پہاڑوں پہ پڑھتے جو پہاڑوں پہ سرما سا بنا جاتے کچھ کال نہ سنسار میں پانی کا کچھ کال نہ پڑ جاتا سنسار میں پانی کا دو بوند اگر پانی دو بوند اگر پانی اصغر کو پلا جاتے ہر دل میں جگہ پاتے جیون میں سما جاتے گن گور اندھیرا ہے اے ظالم زندہ میں گن گور اندھیرا ہے اے ظالم زندہ میں تربت پہ سکینہ کے تربت پہ سکینہ کے ایک دیپ جلا جاتے یہ لاش اکبر پہ کہتے تھے شہ والا یہ لاش اکبر پہ کہتے تھے شہ والا ایک بار
بابا میرے کمبل کو سینے سے لگا جاتے، ہر دل میں جگہ پاتے، جیون میں سما جاتے، شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حاضرین مجلس کے گزشتہ ارواح کے بلندی درجات کے لیے، تمام شہداء، علماء، صلحاء اور تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی ارواح کے بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لا سیما بقیت اللہ العظم، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جیسا کہ گزشتہ مجالس میں بھی یہ عرض ہوا، کل کی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ تاریخ میں جو افراد لشکر باطل کا حصہ بنے، ان کی ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ حق کو نہیں پہچان پائے تھے، ان کو حق کا درک، حق کا شعور نہیں تھا، حق کی معرفت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ لشکر باطل میں چلے گئے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں عزیزان محترم، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ حق کی معرفت نہیں رکھتے تھے،
تو اس میں پھر وہ بھی اتنے زیادہ قصوروار بھی نہیں تھے، کیونکہ جب بھی باطل میدان میں آتا ہے تو حق کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں آتا ہے۔ باطل کے علائم اور نشانیوں کے ساتھ میدان میں نہیں آتا، باطل بلکہ حق کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں آتا ہے، اور جو حق خواہ ہیں، حق کے طلبگار ہیں، ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ، کہ اگر باطل حق سے جدا ہو تو جو اہل حق ہیں ان کو حق پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَقِّ خَلَصَ مِن لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ، اور اسی طرح اگر حق باطل سے جدا ہو جائے تو پھر اہل باطل کو بھی اپنے مذموم مقاصد میں ناکامی حاصل ہوگی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ حق سے لیا جاتا ہے، کچھ باطل سے لیا جاتا ہے، اور ان دونوں کو مخلوط کیا جاتا ہے، اور جب حق کو اور باطل کو مخلوط کیا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جو شیطان نے جن کے اوپر تسلط کیا ہوا ہے، مسلط ہے شیطان جن کے اوپر، ان کو حق کی پہچان میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو ہمیشہ تاریخ میں آپ دیکھیں کہ باطل نے حق کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں آیا ہے۔ کربلا میں جب عمر سعد اپنے لشکر کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ یا خیل اللہ ارکبی وبالجنتی ابشری، اے خدا کے لشکر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی عمر سعد بھی اپنے لشکر کو اسی دھوکے میں رکھے ہوئے تھے کہ تمہارا جو کام ہے وہ رضائے الہی کے لیے ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو کوفے کا 30,000 کا لشکر تھا وہ سب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے خدا کی قربت چاہتے تھے۔ یہ کیوں یہ مرحلہ پیش آیا؟ اس کی وجہ یہی تھی عزیزان محترم، چونکہ باطل نے حق کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اور یزید سے ایک قول نقل ہوا ہے، یزید کہتا ہے کہ قتل الحسین بسیف جدہ، امام حسین علیہ السلام اپنی جد کے ہی تلوار کے ذریعے سے شہید کیے گئے۔ یعنی وہ تلوار جو باطل کے خلاف استعمال ہونے والی تھی، وہ احکامات جو باطل پر لاگو ہونے تھے، انہی احکامات کو حق کے خلاف لاگو کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو تاریخ اسلام کی اہل حق کی ایک جو سب سے بڑی مشکل رہی ہے تاریخ میں، وہ یہی ہے کہ حق اور باطل کی پہچان میں دشواری پیش آئی ہے۔ لوگ حق کو نہیں پہچان پائے ہیں، اور پھر جب یہ مرحلہ پیش آتا ہے، جب حق اور باطل مخلوط ہوتے ہیں، جب حق اور باطل کو باطل گروہ مکس کرتا ہے، تو پھر ایسے میں معاشرے کے ایک گروہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آئے اور عام لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان میں عام لوگوں کی مدد کرے۔ معاشرے میں ہمیشہ ایک با اثر گروہ، ایک ذمہ دار افراد جن کو فارسی میں خواص کہا جاتا ہے، وہ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس گروہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، خواص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب حق اور باطل مخلوط ہوں تو خواص اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے میدان میں آئیں اور عام لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان میں مدد دیں۔ کیونکہ آپ
دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں عام لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے با اثر جو افراد ہیں، معاشرے کے جو خواص ہیں، ان کی تبعیت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ خواص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب حق اور باطل کو مخلوط کیا جائے تو خواص سے طرفدار حق میدان میں آئیں اور لوگوں کو حق کی تشخیص میں مدد دیں۔ اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں طرفداران اہل حق کی جو ایک سستی نظر آتی ہے عزیزان محترم، وہ یہی خواص کی سستی ہے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں یہی خواص کی سستی تھی جس نے اسلام کو بہت ساری مشکلات کا شکار کیا۔ اسلام پر جتنی مشکلات آئیں، ان مشکلات کی ذمہ داری اس دوران، اس زمانے کے خواص پر بھی پڑتی تھی۔ جب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلام میں بعض لوگوں نے خلافت کو اپنے اصلی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے سنا ہے علماء سے کہ راتوں کو انہی خواص اہل حق کے گھروں میں جاتی تھی، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی تھیں، لیکن ان خواص اہل حق نے سستی کا مظاہرہ کیا۔ یہ میدان میں نہیں آئے، یہ حق کی طرفداری کے لیے میدان میں نہیں آئے، حق کی طرفداری کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے اہل حق کو شکست ہوئی، اہل حق کو اور حق کو اپنے اصلی راستے سے منحرف کیا گیا۔ ہر دور میں یہی ہوا ہے عزیزان محترم۔ کربلا میں بھی جو ایک اہم سبب ہے اس عظیم واقعے کربلا کا، اس عظیم حادثے کربلا کا، جب آپ اس کی تجزیہ کریں، اس کی تحلیل کریں تو ایک جو اہم وجہ آپ کو نظر آتی ہے وہ یہی خواص اہل حق کی سستی ہے۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے یزید کی بیعت کو انکار کر کے جب مدینے سے باہر نکلنے لگے تو وہ جو خواص سے طرفدار حق تھے ان میں سے اکثر نے بجائے اس کی کہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرتے، امام کو روکنے کی کوشش کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی دعا پر۔ یہ جو طرفدار اہل حق تھے، یہ جو خواص طرفدار اہل حق تھے، انہوں نے بجائے اس کی کہ امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی کرتے، امام حسین کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے سنا ہے تاریخ میں کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، یہ اس وقت کے خواص تھے عالم اسلام میں، ان کی باتوں کا بہت بڑا اثر تھا، یہ معاشرے میں با اثر افراد سمجھے جاتے تھے، لیکن ان سب نے امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے کی بجائے امام حسین کو اپنے ارادے، مقصد اور اپنی حرکت سے روکنے کی کوشش کی۔ جب طرفدار اہل حق سستی کا شکار ہوتے ہیں، جب طرفدار اہل حق مختلف قسموں کے مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کربلا بپا ہوتی ہے عزیزان محترم۔ اسی طرح آپ کوفے میں بھی دیکھیں کہ کوفے کے بھی جو خواص تھے، جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے تھے، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف بھجوایا تو انہی لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو تک و تنہا چھوڑ دیا۔ خواص طرفدار اہل حق پیچھے ہٹ گئے، حضرت مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ اور تاریخ میں ہمیشہ، تاریخ اسلام میں اسلام پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں، اس کا ایک اہم ترین سبب
یہیں خواص اہل حق کی سستی تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام پر مصیبتیں نازل ہوئیں۔ تاریخ میں یہ نقل ہے کہ جب ہانی بن عروہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے قید کیا اور قید میں اس پر کافی زیادہ ستم ڈھائے گئے، تو ہانی کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے ابن زیاد کے دارالعمارے کو، جو دارالعمارہ تھا کوفے کا، اس کا گھیراؤ کر لیا۔ ایسے میں عبید اللہ ابن زیاد نے شریح قاضی کو ہانی کے پاس بھجوایا، آپ ہانی سے ملاقات کریں اور پھر جو ہانی کے قبیلے والے ہیں ان کو آپ تسلی دے کر واپس بھجوائیں۔ شریح قاضی ہانی کے پاس جاتے ہیں اور پھر ہانی سے مل کر ہانی کے قبیلے کے افراد جنہوں نے دارالعمارہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا ان سے کہتے ہیں کہ ہانی صحیح سالم ہیں، اس کے اوپر کوئی مشکل، کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، شریح قاضی یزید کا حامی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اس زمانے کے خواص میں سے ایک شخص تھا، لیکن اس خاص بندے کی، اس با اثر بندے کی تاریخ کے اس حساس مرحلے میں اپنی ذمہ داری سے غفلت یا اپنی جان کی خاطر اپنی ذمہ داری سے غفلت کا باعث نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہانی کے قبیلے والے واپس چلے جاتے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد کوفے پر اس کی حکومت جم جاتی ہے، اور پھر یہیں چیز شہادت امام حسین علیہ السلام کا باعث بنتی ہے۔ تو ہر دور میں عزیزان محترم خواص اہل حق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا آمنا سامنا ہو تو خواص اہل حق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر قوم، ملت اور مذہب کی مفاد کو ترجیح دیں اور میدان میں آئیں اور لوگوں کو حق کی شناخت میں مدد فراہم کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے لیے۔ محمد و آل محمد و عجل فرجهم برکامهم۔ تو عزیزان محترم، یہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں خواص کا ایک گروہ ہوتا ہے کہ جن کی اپنے معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر خواص خاموش رہیں، اگر خواص ساکت رہیں، اگر خواص اپنی ذمہ داری انجام نہ دیں تو پھر معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، پھر معاشرے میں ظالم گروہ، ظالم حکمرانوں کا تسلط ہوتا ہے۔ اب جب ہم خواص کے بارے میں گفتگو کریں تو پھر ہمارے معاشرے میں بہرکیف میرے خیال کے مطابق بہرکیف بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے افراد، بہت سارے گروہ کو ہم اس خواص کے جرگے میں لا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں دو اہم گروہ جو ہمارے معاشرے کے خواص تصور ہوتے ہیں وہ ایک سیاستدان حضرات ہیں اور ایک علماء حضرات ہیں، کہ یہ دو گروہ ہمارے معاشرے کے خواص تصور ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے۔ اب یہ سیاستدانوں کی اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب معاشرے میں کوئی ملی قومی مسائل پیدا ہوں تو سب سے پہلے وہ خود میدان میں آئیں اور پھر لوگوں کو بھی یہ شعور دیں کہ وہ بھی میدان میں آئیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہر دور کے خواص کی، ہر عصر کے خواص کی۔ امام حسین علیہ السلام جب منی میں خواص کے اس گروہ کو جمع کرتے ہیں تو ان سے ایک شکوہ جو کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نہ راہ خدا میں
مال خرچ کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو، نہ راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو، نہ تم راہ خدا میں اپنے قوم، قبیلے اور اپنی تنظیموں سے مخالفت کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو۔ تو جب خواص یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی حرکت غلط سمت میں ہو رہی ہے، غلط سمت کی طرف جا رہا ہے، باطل کے سامنے وہ خاموش ہے، ظلم کے مقابلے میں وہ خاموش ہے، تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری خواص جامع کی بنتی ہے، معاشرے کے خواص کی بنتی ہے کہ وہ علم اٹھا کر آگے نکلیں اور لوگوں کو بھی اس تحریک اور اس اقدام کی طرف دعوت دیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے عزیزان محترم خواص طرفدار اہل حق کی۔ اگر یہ ساکت رہے، اگر خاموش رہے، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تاریخ میں جو حادثات، جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ان کے علل و اسباب تھے۔ اگر وہ اسباب، علل و اسباب تکرار ہوں گے تو یقیناً نتائج بھی تکرار ہوں گے۔ جیسے اگر فتح کے اسباب تکرار ہوں گے تو فتح ملت اور قوم کو نصیب ہوگی، اگر شکست کے اسباب تکرار ہوں گے تو شکست ہی قوم کو نصیب ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اور پھر میں نے معاشرے کے جن دو گروہوں کی طرف اشارہ کیا، ان میں بھی زیادہ ذمہ داری جو بنتی ہے وہ ہماری صنف علماء کی ہے۔ باہر کے ہم طالب علم ہیں، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، علماء ہیں، تو میں باہر کے ہمارے بزرگ علماء اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ محض تذکر میں اپنے لیے اور اپنے جو جونیئر ہمارے ہم صنف ہیں ان کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ علماء کی ذمہ داری سیاستدانوں سے زیادہ بنتی ہے۔ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ علماء معاشرے کی نسبت، علماء کی حیثیت مؤذن کی سی ہے کہ جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ مؤذن ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے میں کوئی مسئلہ، کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب معاشرے میں ظلم و فساد پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا وظیفہ یہ عالم کا بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ عالم مؤذن معاشرہ ہے، عالم معاشرے کا مؤذن ہے۔ اگر عالم سویا رہے، اگر مؤذن سویا رہے تو پھر پورے معاشرے کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور پھر رہبر معظم ایک دوسرے مثال میں فرماتے ہیں کہ عالم کی مثال اس برج پر بیٹھے اس سپاہی کی سی ہے کہ جو دشمن پر نظارت کیے ہوئے ہوتا ہے، جو بارڈر پر برج پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ آمادہ و تیار ہوتا ہے کہ کہیں دشمن کی طرف سے ہمارے خطے کے خلاف، ہماری سرزمین کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو۔ جیسے ہی کوئی اقدام دشمن کرتا ہے تو وہ برج پر بیٹھا سپاہی رد عمل دیتا ہے، وہ خود بھی رد عمل دیتا ہے اور لوگوں کو بھی آگاہ و بیدار کرتا ہے کہ دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر برج پر بیٹھا ہوا سپاہی ہی غفلت کا شکار ہو تو پھر دشمن اس علاقے میں داخل ہوتا ہے، دشمن اس معاشرے میں اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزان محترم کہ سب سے پہلے ہم خود بیدار ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے معاشرے کو بھی بیدار کریں، کیونکہ اگر مؤذن جامع، مؤذن معاشرہ سویا رہے گا تو یقیناً معاشرہ بھی سویا رہے گا۔ لیکن عزیزان محترم یہاں پہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گرچہ یہ ذمہ داری سب سے پہلے علماء کی بنتی ہے، لیکن اگر کل کوئی مجھ جیسا طالب علم، دینی طالب علم غفلت کا شکار ہو تو ایسا نہیں کہ عام لوگ بری الذمہ ہوں،
سب کی ذمہ داری بنتی ہے، گرچہ اولین ذمہ داری مجھ جیسے طالب علم کی ہے، مجھ جیسے شخص کی ہے جو معاشرے میں اثر رکھتا ہے، لیکن فرض کریں کہ اگر میں غفلت کا شکار ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بری الذمہ ہیں۔ فرض کریں کہ اگر کسی برج پر بیٹھے سپاہی، بارڈر پر بیٹھے سپاہی نے حملہ کیا ہے اور وہاں پر موجود سپاہی غفلت کا شکار ہوا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ جو شہری ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، وہ کہیں کہ نہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، جس کی ذمہ داری تھی اس نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ایسی حالت میں ہر شہری کا یہ فریضہ بنتا ہے، ہر شہری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہو اور اپنا فریضہ اور اپنی ذمہ داری انجام دے۔ یہ ہر شہری کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ دشمن جو آیا ہے وہ سب کے خلاف اس نے اقدام کرنا ہے، وہ سب کا مخالف ہے، وہ کسی ایک شخص، کسی ایک فرد کا مخالف نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلی ذمہ داری خواص جامعہ کی ہے، خواص معاشرہ کی ہے کہ وہ ظلم، بربریت اور معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لیکن اگر وہ آواز نہ اٹھائیں تو پھر ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بساط، اپنی حیثیت کے مطابق اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذریعے۔ تو عزیزان محترم، یہ درس ہے تاریخ کا کہ جب خواص معاشرہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، سستی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر معاشرے بھی نابودی اور ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ پھر ان معاشروں کو فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پہ قتل ہونے والا شخص حسین ابن علی نواسۂ رسول ہے۔ اب رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ تاریخ میں جو معاشرے کے خواص تھے، اسلام میں جو خواص تھے، ان پر 4 بیماریاں لاحق ہوئیں۔ رہبر فرماتے ہیں کہ 4 بیماریاں تھیں کہ جو اس زمانے کے مسلمانوں کے عصر امام حسین کے جو خواص تھے، جو ذمہ دار تھے، ان کے اوپر لاحق ہوئیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ انجام نہیں دے پائے، یا اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں انہوں نے کوتاہی کی۔ سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلی مریضی، سب سے پہلا مرض جو اسلام کے خواص کے اوپر لاحق ہوا وہ یہ تھا بقول رہبر معظم کہ وہ یاد خدا سے غافل ہوئے۔ وہ گرچہ نماز تو پڑھتے تھے، روزے تو رکھتے تھے، لیکن معاشرے کے اجتماعی امور کی نسبت ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان سے وہ غافل ہوئے۔ سب سے پہلی ان کی جو مریضی تھی وہ غفلت تھی یاد خدا سے۔ یاد خدا سے غفلت سے مراد یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان اجتماعی امور، وہ اجتماعی ذمہ داریاں جو خدا نے ان کے کاندھوں پر رکھی ہوئی تھیں، وہ انہوں نے ان ذمہ داریوں سے غفلت کیا۔ دوسری جو خواص اہل حق کی دوسرا جو مرض تھا، دوسری جو مریضی تھی وہ خوف تھا۔ وہ خوف کا شکار ہوئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی شریح قاضی کی کہ شریح قاضی جب عمر سعد سے مل کر لشکر گروہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا، ہانی بن عروہ کے قبیلے کے لوگوں کے پاس گیا، تو شریح کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ حقیقت بیان کروں، میں چاہتا تھا کہ ہانی کے قبیلے کے لوگوں سے کہوں کہ ہانی زخمی حالت میں ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے اطراف عبید اللہ ابن زیاد کے افراد موجود تھے، تو میں خوف کا شکار ہوا، ڈر کا شکار ہوا۔ دیکھیں اس ایک شخص کے اس حساس لمحے میں خوف اور ڈر کے کتنے زیادہ اثرات ہوئے۔ تو دوسری جو مریضی ہے خواص کی وہ خوف ہے۔ تیسری جو مریضی رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں وہ مال و دولت سے محبت ہے۔ جب خواص طرفدار حق یا خواص جامع اسلامی
مال اور دولت کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ان کو اسلام اور اسلامی معاشرے کی بقا کی نسبت زیادہ فکر اپنے دولت کی بقا کی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے دولت اور اسلام کے درمیان کسی ایک چیز کے قربانی دینے پر آتے ہیں تو وہ پھر اسلام کی قربانی دیتے ہیں۔ اور بعد رسول گرامی اسلام جو طرفدار حق تھے، جو خواص اہل حق تھے، وہ اسی بیماری کا شکار ہوئے۔ تاریخ میں نقل ہے کہ بعض افراد جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی خزانوں میں اتنی زیادہ دولت تھی کہ ان کے وارثوں کے درمیان تبر اور کلہاڑیوں سے توڑ کر سونا تقسیم کیا گیا۔ جب خواص اہل حق کی یہ حالت ہو تو یقیناً وہ اس دولت کو گنوانے میں کترائیں گے۔ اس دولت کی نسبت ان کو اسلام کی قربانی زیادہ آسان لگے گی۔ اور چوتھی جو مریضی رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں، خواص اہل حق میں جو پیدا ہوئی، وہ اپنے اجتماعی امور میں جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان سے وہ غفلت کر گئے، معاشرے سے وہ لا تعلق ہو گئے۔ بعض ایسے افراد تھے خواص اہل حق، طرفداران اہل حق ایسے بھی تھے جنہوں نے معاشرے سے اپنے آپ کو لا تعلق کر دیا، اپنی جان ماز لے کر کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئے، کہا کہ ہمیں اس معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ ایک مسلمان کو ہمارے دین نے گوشہ نشینی سے ممانعت کی ہے۔ ہر مسلمان کی اپنے معاشرے میں ہونے والی سرگرمیوں کی نسبت اس کی ذمہ داری ہے، اس کا وظیفہ ہے کہ وہ ان کی نسبت آگاہ رہے، اپنا کردار رہے۔ تو عزیزان محترم، جب خواص طرفدار اہل حق ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جب کسی بھی معاشرے کے خواص ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ معاشرہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ پھر اس معاشرے میں یزید جیسا حکمران، یزید جیسا فاسق و فاجر شخص حاکم ہوتا ہے۔ پھر ان خواص اہل حق کو فرق نہیں پڑتا کہ حاکم یزید ہو یا پدر یزید ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ درس تاریخ کا، یہ بزرگان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، طرفداران اہل حق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کو ایک اصولی معاشرے کی طرف لے جائیں، معاشرے کی رہنمائی کریں۔ ہماری بحث جو ہو رہی تھی وہ انتظار اور منتظرین کے وظائف میں تھی۔ گزشتہ دنوں میں نے اکثر عام لوگوں کے وظائف کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو یقیناً یہ خواص اہل حق جو منتظرین امام زمانہ بنتے ہیں، ان کی ذمہ داری عام لوگوں کی نسبت اور بھی زیادہ بنتی ہے، کیونکہ لوگوں میں ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہماری کوششیں، ہماری جد و جہد ہمارے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کو فساد کی طرف لے جانے میں مؤثر ہیں۔ جس کا جتنا زیادہ معاشرے میں اثر ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں۔ اگر وہ شخص، وہ فرد اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے تو یقیناً اس کا اجر، اس کا ثواب اور خدا کے نزدیک اس کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ بلند اور بالا ہے۔ میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ عصر عاشور جب انصار شہید ہو گئے تو جوانان بنی ہاشم بھی ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے اور امام حسین سے اذن جہاد لے کر میدان کی طرف جاتے تھے۔
تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت قاسم امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اپنے چچا سے اذن جہاد لینے، تو امام حسین حضرت قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت قاسم مسلسل امام حسین سے اصرار کرتے ہیں میدان میں جانے کی اجازت لینے۔ امام حسین کے ہاتھوں کا پاؤں کا مسلسل بوسہ لیتے ہیں کہ امام حسین ان کو میدان میں جانے کی اجازت دیں، لیکن شاید امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کی اس نشانی کو کھوئیں۔ امام حسین حضرت قاسم کو اجازت نہیں دیتے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور چچا اور بھتیجا اس حد تک گریہ کرتے ہیں کہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ راوی نقل کرتا ہے کہ حضرت قاسم جب میدان کی طرف آتے ہیں تو نہ حضرت قاسم کے بدن پر زرہ تھی اور نہ ہی سر پر جنگی ٹوپی تھی۔ حضرت قاسم ایک نابالغ جوان تھے، میدان کی طرف جاتے ہیں، دشمن سے جنگ کرتے ہیں اور کئی دشمنوں کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب حضرت قاسم زمین کربلا پر گر جاتے ہیں اور اپنے چچا امام حسین کو آواز دیتے ہیں، لیکن جب امام حسین حضرت قاسم کے سرانے پر پہنچتے ہیں تو دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ تیرے چچا کے لیے بہت ہی زیادہ ناگوار ہے کہ تو اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارے لیکن وہ مدد کو نہ آ پائے، اور جب مدد کو آئے تو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا پائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔